سر گورنمنٹ نے شوگر کی رپورٹ پبلک کی، پاکستانی تاریخ میں پہلی گورنمنٹ جس نے اپنے لوگوں کے خلاف ہی کوئی رپورٹ پبلک کی، تو اس کے اندر حکومت کے لوگ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی جوان ہاشم بخت وزیر خزانہ ہے جو ان کا نام تھا، اور دوسرے بے شمار سیاسی لوگ تھے اور بزنس مین تھے۔ جہانگیر ترین صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے اور اس وقت خسرو بختیار صاحب وفاقی وزیر ہیں اور ان کے بھائی وزیر خزانہ ہے۔ کیا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا، یا ان کو کرنا چاہیے تھا کہ جب تک اس کی تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں تو ان کو کیوں حکومت سے الگ نہ کیا گیا؟ اور جہانگیر ترین، اور ایک میرا کوشچن، جہانگیر ترین کس کی اجازت سے باہر گئے ہیں؟ میں اب اس حوالے سے کیا کہوں، ایک لمبی بات ہو جاتی ہے، ایک لمبی کہانی ہے، اور میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں ابھی مناسب وقت نہیں سمجھتا کہ وہ میں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ شاید کبھی ایسا وقت آ جائے، اور پھر ایک لحاظ بھی ہے میری طبیعت میں، ایک ذاتی تعلق کا، اور وہ لحاظ ہونا چاہیے۔ ہر شرم و حیا والے آدمی میں ایک ذاتی تعلق کا لحاظ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن جب معاملہ آپ کے کسی کے ساتھ ایک ذاتی تعلق اور ملک کے مفاد کا آ جائے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں، تو ظاہر ہے ایک شخص جو اپنے ملک کو ٹوٹ کے چاہتا ہو وہ ملکی مفاد کو ترجیح دے گا ایک کسی کے ساتھ انفرادی سطح میں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی اس پہ۔ میری جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی محبت کی، ظاہر ہے ایک پرانا ان سے تعلق ہے، اب بھی واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ رہتا ہے، اور وہ محبت کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں میرے واٹس ایپ۔ میری جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو جہانگیر ترین کے حوالے سے جو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ان کے رویے اور کردار پہ، اور انہوں نے یہ فرمایا، بہت سی باتیں تو آف دی ریکارڈ تھی، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ آپ نے خسرو بختیار کا نام لیا، یا ہاشم جوان بخت ہے، یا ٹیم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ سارا جو خرابی تھی اس کو مینج نہیں کیا، یہ ساری خرابی جو ہے اس کو مینج کیا تھا اس نے، جہانگیر ترین نے، اور یہ لوگ تو پھر بعد میں ساتھ آ گئے، اس لیے یہ براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں بنتے، اور اس کے براہ راست ذمہ دار جو ہیں وہ جہانگیر ترین ہی بنتے ہیں۔ اور جہانگیر ترین کے لیے جس طرح وہ ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے جو خان صاحب گزشتہ 3-4 سالوں سے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اس وقت میرا یہ احساس تھا کہ یہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو میرے اس احساس پہ پہلی زد یہ پہنچی کہ جب رپورٹ کی ایک تاریخ مقرر تھی کہ اس تاریخ کو رپورٹ آئے گی، اور اس تاریخ کو رپورٹ نہیں آئی، تو تھوڑا سا میں نے یہ سوچا میں نے کہ شاید ان کے بچاؤ کا جہانگیر ترین صاحب کے کوئی طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے، کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رپورٹ آئی اور رپورٹ میں انہیں ذمہ دار قرار دے دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ رپورٹ آئی تھی اسی دن اگر وزیر اعظم واقعی خان صاحب اگر واقعی اپنے لوگوں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں یا دل سے چاہتے ہیں، رپورٹ آنے کے اگلے ہی لمحے میں انہیں ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے ان کا نام ECL میں نہیں ڈالا فوری طور پہ، اور وہ بڑے آرام سے باہر چلے گئے، اور اب وہ باہر جا کے موج کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شریف برادران، یعنی جن کو خان صاحب چور اور ڈاکو کہتے ہیں، اور ہم نے مان بھی رہے ہیں ابھی تک، ہم ان کو چور اور ڈاکو ہی کہتے ہیں۔ لیکن میں کل پرسوں میں نے یہ لکھا تھا کہ خان صاحب ان چوروں اور ڈاکوؤں سے ملک کو نجات دلانے کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں۔
اگر یہ چور اور ڈاکو واپس آ گئے بطور حکمران تو ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا. یہ بھی ہم خان صاحب آپ ہمیں بتا دیں پھر اس کا کریڈٹ ہم کس کو دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جہانگیر ترین بھی ان چوروں ڈاکوؤں کی صف میں کھڑے ہیں اور ادھر باہر جو ہے وہ موج کر رہے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کب واپس آتے ہیں کب واپس نہیں آتے. میری ذاتی اطلاع کے مطابق مجھے نہیں پتا, لیکن جو میرے وہاں پر ذرائع ہیں اور اس میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے جو بتایا کہ پوری کوشش کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے, لیکن نواز شریف صاحب نے 3 شرائط رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ 3 شرائط آپ مان لیں تو اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا. ان 3 شرائط کے بارے میں فی الحال مجھے تو پتہ ہے, لیکن وہ 3 شرائط جو ہیں وہ میں فی الحال ڈسکلوز نہیں کر سکتا, میں نہیں آپ کو بتا سکتا. اگلی کسی نشست میں میں شاید آپ کو بتاؤں. تو ابھی اس پہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چل رہی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ بڑی ایک افسوسناک کہانی ہے کہ آپ خود ایک واقعے کی انکوائری کراتے ہیں, آپ خود, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا ایک بیلنس ہو جائے گا لوگ. اور واقعی آپ یقین کریں کہ جو خان صاحب ہیں ان کی جتنی 2 سال میں انہوں نے پرفارمنس نہیں دکھائی تھی, یا ان کی پرفارمنس نہ دکھانے کی وجہ سے جو ان کی عزت آبرو اور ساکھ پر جو تیزی سے حرف آ رہا تھا, اگر وہ یہ کام کر جاتے, اگر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں, اور ذمہ دار بھی ہم نے قرار نہیں دیا, خان صاحب نے خود انکوائری کرائی اور اس میں وہ ذمہ دار ٹھہرے, اگر وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان میں روکتے, ان کے خلاف کیس چلتا, اور جب تک ان کے خلاف کیس مکمل نہ ہوتا وہ باہر نہ جا سکتے, اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو بھی اپنی کابینہ سے وہ الگ کرتے اور اس کو پاک کرتے, تو میرے خیال میں وہ جو 2 سال پرفارمنس نہ یا اہلیت نہ دکھانے کی وجہ سے انہیں جو جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں کافی حد تک ازالہ ہو جاتا. اچھا سر, اس کے اندر آپ کو کچھ دنوں سے یہ خان صاحب کا -1 فارمولہ چل رہا ہے, کیا اس کے اندر کوئی سچائی نظر آ رہی ہے؟ کیا خان صاحب اس کو قبول کریں گے اپنی پارٹی کے اندر, اگر انہی کی پارٹی سے یا پارلیمنٹ سے کوئی؟ دیکھیں یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے ہم عمران خان کے نام کی پارٹی, تو فواد چودھری صاحب نے اس سے پہلے بھی تو جو کچھ کہا ہے وہ پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کتنا قائم رہتے ہیں کتنا نہیں. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز پاکستان میں ممکن ہے. بظاہر -1 عمران خان, یہ پی ٹی آئی صرف عمران خان کی وجہ سے ہے. عمران خان اگر پی ٹی آئی میں نہیں رہتے, پی ٹی آئی کو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتی. لیکن یہاں پہ جو مینج کرنے والی قوتیں ہیں, جو مختلف چیزوں کو مینج کرتی ہیں, ان کے لیے بڑا کچھ ممکن ہے. یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بھی چلا گیا, اس وقت بھی آوازیں آئی تھیں. پھر نواز شریف, جو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ نون لیگ کی پاکستان میں حکومت ہو اور نواز شریف وزیر اعظم نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اگر ہماری عدالتیں عمر قید کی سزا دے دیتیں, پھانسی کی سزا دے دیتی, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, تو اس سے بڑی سزا نواز شریف کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی حکومت ہو اور خود وہ وزیر اعظم نہ ہو, جنہوں نے ساری اپنی جدوجہد اس لیے کرتے ہیں, ساری کرپشن باقی ساری چیزیں وزیر اعظم بننے کے لیے کرتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ بھی دیکھا, یہ چیز بھی مینیج ہو گئی کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں وزیر اعظم نہیں تھے اور ان کی جو ہے وہ حکومت میں -1 ہوا. نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ ہو سکتا تھا. نواز شریف کا ایک سیاسی کردار ہے, اس کی ایک سیاسی جدوجہد ہے. وہ پہلے وزیر رہا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ رہا کئی بار, پھر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنا. اگر اتنی زیادہ حکومتوں میں رہنے والا شخص جو ہے اور سیاست میں اتنا پاپولر شخص جو ہے وہ اگر -1 ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن
یہ بات تو پھر وہ فیصلہ کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ انہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن میرے خیال میں شاید -1 والی پالیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور -1 ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ میں آخری بات آپ سے کہوں گا، جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہیں اس سسٹم کو فی الحال چلنے دیں وہ، اور اس سسٹم کو اپنی مدت پوری کرنے دیں۔ لیکن دوسری طرف خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اپنی ٹیم میں جو گندے انڈے ہیں ان کو نکال کے باہر کریں، اور جو ایک گورننس کا ٹوکرا ہے اس کو وہ صاف کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو -1 والی بات ہو رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ وہ مینج کرنے والوں کے لیے یہ قابل قبول ہوگی، پھر یہ عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ تو خان صاحب کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔